دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو امیر تیمور نے جو نقصان پہنچایا وہ یقیناً ناقابل تلافی تھا۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید اول کو جب شکست دی تو مسلمان یورپ کے کئی ممالک میں اپنا لوہا منوا چکے تھے، لیکن امیر تیمور اور سلطان بایزید اول کے درمیان ہونے والی جنگ نے یورپ میں بڑھتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ انقرہ کی جنگ میں پہنچنے والے نقصانات کے اثرات اتنے شدید اور گہرے تھے کہ سلطنت میں نئی فتوحات کا سلسلہ تقریباً اگلی نصف صدی تک رک گیا۔ اس کے علاوہ بازنطینی حکومت جو آخری سانسیں لے رہی تھی کو مزید 50 سال تک حکمرانی کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف اناطولیہ میں امارات کی بغاوت کو کچلتے کچلتے اور جو علاقے سلطان بایزید اول نے فتح کیے تھے انہیں دوبارہ مفتوح ہوتے ہوتے 70 سال کا عرصہ لگا، اور ایشیا کی طرف سلطنت کی بڑھوتری میں 115 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 1403 عیسوی میں سلطان بایزید اول کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اگرچہ امیر تیمور نے جاتے جاتے شہزادہ محمد جو کہ اماسیا میں موجود تھے کہ اگلے سلطان ہونے کی تصدیق کر دی تھی، لیکن شہزادہ محمد کے بھائیوں نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ہر ایک نے اپنے لیے تخت کا دعویٰ کر دیا۔ شہزادہ محمد نے اپنے بھائی عیسیٰ کو شکست دے کر بھروسہ پر قبضہ کر لیا۔ شہزادہ عیسیٰ بھاگ کر پہلے قسطنطنیہ گیا، پھر کرامان چلا آیا، جہاں شہزادے محمد نے اسے قتل کروا کر اناطولیہ میں خانہ جنگی کا خاتمہ کیا۔ شہزادے محمد نے اپنے بھائی موسیٰ کو امیر تیمور سے رہائی کے بعد اپنے ساتھ ملایا اور اس کو ادرنا بھیجا تاکہ وہ شہزادہ سلیمان کی بغاوت کو کچل سکے۔ شہزادہ موسیٰ نے شہزادہ سلیمان کو شکست دے کر قتل کیا۔ شہزادہ موسیٰ نے کچھ عرصہ بعد ادرنا میں خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کر لیا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اس بار شہزادہ محمد سے مدد مانگی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اور قسطنطنیہ کے درمیان ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس لیے شہزادہ محمد نے اس معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے قسطنطنیہ کا ساتھ دیا اور اپنے بھائی موسیٰ کے خلاف جنگ کے لیے چل پڑے۔ موسیٰ کے بہت سے ساتھیوں نے شہزادہ محمد کی اطاعت کر لی۔ اس طرح موسیٰ کو شکست ہوئی اور خانہ جنگی کے خاتمے کے غرض سے موسیٰ کے قتل کے بعد 816 ہجری بمطابق 1413 کو شہزادہ محمد سلطنت عثمانیہ کے بلا شرکت غیر 5ویں سلطان قرار پائے۔ سلطان محمد اول 781 ہجری بمطابق 1379 کو بروسا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تاریخ میں محمد چلبی کے نام سے شہرت پائی۔ سلطان محمد اول نے اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شرکت کی اور 40 زخم کھائے۔ سلطان محمد کا دور حکومت 8 سالوں پر محیط تھا، جو سلطنت کے انتظامی امور کو درست کرنے اور بغاوتیں کچلنے میں صرف ہوا۔ آپ نے سلطنت کے شرازے کو بکھرنے سے بڑی مہارت سے قابو پایا، اسی لیے ان کو مؤسس ثانی یعنی دوبارہ بنیاد رکھنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا حزم و احتیاط اور صبر و برداشت آپ کو دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرامان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا تو اسے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ واپس آ کر پھر اس نے بغاوت کی، پھر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے دوبارہ اسے معاف کر دیا۔ سلطان محمد نے ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کے بعض امارات کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو امیر تیمور نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگی۔ سلطان محمد نے دارالحکومت ادرنا سے دوبارہ بروسا منتقل کیا۔ سلطان محمد کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ بدر الدین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بدر الدین نے مسلمان عالم کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی العسکر کے عہدے پر فائز تھا۔ اسے شہزادہ موسیٰ نے اپنا مقرب خاص بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس نے بہت سے حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دے رکھا تھا۔ اس کے عقیدے کے مطابق سب انسان بھائی بھائی ہیں، تمام مذاہب یکساں اور برحق ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی سے کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہودیوں کی فری میسن کی تحریک کے بھی یہی عقائد تھے،
جنہوں نے سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کروا کے ملک بدر کرا دیا تھا اور بعد میں فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی۔ بدر الدین کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں، نا سمجھوں اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا۔ بدر الدین کے ایک مبلغ پیر کلیجہ جو در اصل یہودی تھا نے کافی انتشار پھیلایا۔ جب سلطان محمد کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اس کی سرکوبی کی اور وزیر خاص بایزید پاشا کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی اور اس کا خاتمہ کیا۔ اب سلطان محمد نے بدر الدین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بدر الدین کے حواریوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی تھی۔ سلطان محمد اس فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے بذات خود میدان جنگ میں کود پڑے۔ بدر الدین کے لشکر کو شکست ہوئی۔ سلطان محمد بہت محتاط اور دور اندیش تھے، اس لیے بدر الدین کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا تاکہ امت مسلمہ انتشار سے بچ جائے اور نادانی اور ناسمجھی میں جن لوگوں نے اس غلط عقیدے کو اپنایا تھا وہ اپنا قبلہ درست کر سکیں۔ سلطان محمد پہلے سلطان تھے جنہوں نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجنا شروع کیا۔ یہ رقم مکہ پاک اور مدینہ شریف کے فقراء و مساکین میں تقسیم کی جاتی تھی۔ سلطان محمد جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے مراد ثانی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان محمد اول 824 ہجری بمطابق 1421 کو ادرنا میں واصل بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ مراد ثانی کو ادرنا پہنچتے 41 روز لگے۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے رونما ہونے کے سدباب کے لیے سلطان محمد کی وفات کو خفیہ رکھا گیا۔ آپ کو بھروسہ لا کر دفن کیا گیا۔